جو ہے وہ بچپنے میں شعور نہیں رکھتا، مگر قربان جائیں ایسی ہستی جس کے عشق محبت کی ہم بات کرتے ہیں، ان کا بچپنا اتنا خوبصورت تھا کہ واللہ ولادت سے لے کر کے بچپنے تک اور بچپنے سے لے کر کے جوانی تک اور اس کے بعد زندگی کا ایک ایک لمحہ بیان کرتے چلے جائیں، کوئی انسان ان کے بچپنے پر، ان کی ولادت پر، ان کے معصوم بچپن پر کبھی انگلی بھی نہیں رکھ سکتا۔ آئیے ذرا حضور علیہ السلام کی میلاد کی بات کرتے ہیں، ولادت رسول کی بات کرتے ہیں۔ جیسے جیسے سنتے جاتا ہے انسان ویسے ویسے عقیدتیں، محبتیں بڑھتی چلی جاتی ہے۔ مثال کے طور پر آپ دیکھیں، جب یہ نور مصطفیٰ حضرت آدم کی پیشانی سے سفر کرتے کرتے جناب عبداللہ کی پیشانی میں آیا تو حضرت عبداللہ کی پیشانی میں وہ نور ایسے چمکتا تھا جیسے کوئی جھومر چمکا کرتا ہے، اور مکے کے 200 خاندان اپنی بیٹیاں حضرت عبداللہ کے نکاح میں دینے کے لیے تیار تھے۔ 200 خاندان اپنی بیٹیوں کو جناب عبداللہ کے نکاح میں دینے کے لیے تیار تھے، مگر قربان وہ قسمت تو کوئی اور لایا تھا، وہ تو کسی اور کی قسمت میں تھا، وہ تو کسی اور کے نصیب میں تھا۔ وہ نصیبے والی خاتون جس کے نصیبے میں وہ نور محمدی تھا، اسی کو دنیا طیبہ طاہرہ سیدہ آمنہ خاتون کے نام سے جانتا ہے۔ اللہ اکبر! دنیا میں ماں ہونے کے اعتبار سے آمنہ کا مقابلہ دنیا کی کوئی ماں نہیں کر سکتی، اس لیے کہ کسی نے کلیم کو جنم دیا، کسی نے خلیل کو جنم دیا، کسی نے عیسیٰ کو جنم دیا۔ آمنہ تو وہ ہے کہ تیری گود میں اللہ کا محبوب آیا۔ نعرہ رسالت! ان کی میلاد کی جب بات آتی ہے تو سیدہ آمنہ خود کہتی ہے، اب یہاں تھوڑا آپ کی توجہ چاہتا ہوں، سیدہ آمنہ خود کہتی ہے کہ جب وہ میرے شکم میں آئے، جب چلتی تھی، راستہ چلتی تھی، شکم میں آنے کے بعد تو جس کنکر پر میرا پیر پڑ جاتا تھا، یہ اپنے نبی کا بچپن نہیں، ابھی ولادت کی بات ہو رہی ہے، ابھی مولود پڑی جا رہی ہے۔ اللہ اکبر! سیدہ آمنہ خاتون فرماتی ہے کہ جب میں راستہ چلتی تھی اور کنکر میرے قدموں کے نیچے آتے تھے تو کنکر میرے قدموں کے نیچے مثل موم کے نرم ہو جایا کرتے تھے۔ آپ سے پوچھنا چاہتا ہوں، لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ 40 سال کے بعد ان کو نبوت ملی، اگر نبوت 40 سال کے بعد ملی ہے تو آخر یہ کس کا معجزہ تھا، آخر یہ کس کے ارہاسات تھے کہ جو ماں کے قدموں کے نیچے کنکریوں کو موم کی طرح نرم کر رہے تھے؟ گویا کہ رسول اللہ کا نور کہہ رہا ہو، امی آج تیرے قدموں کے نیچے کنکری موم ہو رہی ہے، میرے آنے کے بعد میں لوگوں کے دلوں کو موم کر دوں گا، لڑنے والوں کو ختم کر دوں گا۔ اللہ اکبر! لڑنے والوں کی لڑائیوں کو ختم کر دوں گا۔ سیدہ آمنہ فرماتی ہے، تھوڑا حیا کے پردے میں میلاد شریف تھوڑا سنے، آپ کو پتا چلے اپنا نبی کیسا ہے، اپنے نبی کی شان کیا ہے۔ اللہ اکبر! جو میرے نبی کو سچے دل سے سن لے وہ کہنے پہ مجبور ہو جائے گا، سب سے اولا وہ اعلیٰ ہمارا نبی، سب سے بالا وہ اعلیٰ ہمارا نبی، اپنے مولا کا پیارا ہمارا نبی، دونوں عالم کا دولہ ہمارا نبی، سب چمک والے اجلوں میں چمکا کیے، اندھے شیشوں میں چمکا ہمارا نبی۔ اللہ اکبر! بجھ گئی جس کے آگے سبھی مشعلیں، شمع وہ لے کر آیا ہمارا نبی، جس نے ٹکڑے کیے ہیں قمر کے وہ ہے نور وحدت کا ٹکڑا ہمارا نبی، حسن کھاتا ہے جس کے نمک کی قسم وہ ولی ہے دلارا ہمارا نبی، کون دیتا ہے دینے کو منہ چاہیے، دینے والا ہے سچا ہمارا نبی۔ سیدہ آمنہ خاتون رضی اللہ تبارک و تعالیٰ عنہ فرماتی ہے کہ جس دن وہ میرے شکم میں آئے، جب بچہ ماں کے پیٹ میں آتا ہے، تو یہ گھر گھر کی کہانی، ہر گھر کی کہانی، کوئی بات میں حیا سے ہٹ کر کے نہیں کروں گا، لیکن اتنا سنیں، عورتیں کہتی ہے تجربہ ہے، بچے والے آپ بھی ہم بھی ہیں، گھر کی کہانی کوئی ایسی بات نہیں۔ بچہ ماں کے پیٹ میں آیا، متلیاں شروع، الٹیاں شروع،
کبھی کچھ کھانے کو جی چاہے کبھی کچھ کھانے کو جی چاہے، بلکہ ایسی کھاؤ کھاؤ مچی ہوتی ہے، عورتیں تو مٹی تک کھانے لگتی ہے، یہ حالات ہوتی ہے۔ میرے نبی کی امی کہتی ہے جب وہ میرے شکم میں آئے مجھے کچھ کھانے کو دل نہیں چاہتا تھا، نہ متلیاں آتی تھی نہ الٹیاں ہوتی تھی۔ اللہ اکبر۔ اور عورتیں جو پیٹ میں بوجھ محسوس کرتی ہے بچے کی آمد کے بعد، مجھے آخری وقت تک کوئی بوجھ محسوس ہی نہیں ہوا۔ اے آمنہ ایسا کیوں کر ہوگا؟ اس لیے کہ تیرا شہزادہ تو سب کے بوجھ اٹھانے کے لیے آیا ہے، ماں کے لیے وہ بوجھ کیسے بن سکتے ہیں؟ اور اللہ اکبر، جو دنیا میں کھانے کے مقصد سے آئے ان کی ماں کو کھانا کھانا لگتا ہے، لیکن جو کھانے نہیں پیٹ پہ پتھر باندھ کر اوروں کو کھلانے آیا ہو وہ ماں کو کی معاملہ کیسے ہو سکتا ہے؟ میرے امام کہتے ہیں آسماں خان، زمین خان، زمانہ مہمان، صاحب خانہ لقب کس کا ہے؟ تیرا تیرا۔ اللہ اکبر۔ ایک وقت ایسا آیا، سیدہ آمنہ کہتی ہے کبھی میرے خواب میں عبد المطلب کی ہم شکل ایک بزرگ آئے اور آ کر کے فرمایا آمنہ آمنہ تو ماں بننے والی۔ مجھے اب تک پتہ نہیں تھا کہ میں، کیونکہ مجھے ایسی کوئی نشانی نظر ہی نہیں آتی تھی، کوئی ایسی نشانی نظر نہیں آتی تھی سوائے ایک کے، اور وہ ایک جو ہے میں اس کو تذکرہ نہیں کرتا، لیکن فرماتی ہیں ایک نشانی کے کوئی اور نشانی نظر نہیں آتی تھی، نہ بوجھ ہے نہ متلی ہے نہ کھانے پینے کی کوئی حاجت ہے، بس۔ تو میرے خواب میں وہ آئے، عبد المطلب کی شکل سے ان کی شکل ملتی تھی۔ میں نے پوچھا آپ کہتے ہیں کہ تیرے شکم میں نبیوں کا امام آیا ہے، بزرگ آپ کون ہیں؟ کہا مجھے ابراہیم خلیل اللہ کہتے ہیں، میں تجھے مبارکباد دینے کے لیے آیا ہوں کہ تو اس کی ماں بننے والی ہے جو کائنات کا سردار ہے، سید العالمین ہے، جس کے لیے کائنات بنی تو اس کی ماں بننے والی۔ سیدہ آمنہ خاتون فرماتی ہے ابھی 2 مہینے ماں کے شکم میں ان کے گزرے تھے، ماں کے پیٹ میں 2 ہی مہینے گزرے تھے، ان کے والد بزرگوار سیدنا عبداللہ کا وصال ہو گیا۔ فرشتوں نے کہا مولا تیرا محبوب تو یتیم ہو گیا۔ ارشاد ہوا اس لیے یتیم ہوا تاکہ باپ کا احسان بھی اس کے سر پہ نہ رہے، اور ہم ہی اس کی تربیت کریں گے، ہم ہی اس کو اپنی آغوش رحمت میں رکھیں گے۔ اللہ اکبر۔ بابا کا وصال ماں کے شکم میں 2 مہینے کے ہیں تبھی ہو گیا، کیوں؟ اس لیے کئی وجوہات، توجہ کریں کئی وجوہات۔ نمبر 1 بہت ممکن تھا، امکان کی بات کر رہا ہوں، امکان بہت ممکن تھا حضرت عبداللہ اگر ہوتے، توجہ کریں اگر ہوتے تو ممکن تھا کوئی دوسرا بیٹا پھر آتا، ممکن تھا کوئی دوسرا بیٹا پھر پیدا ہوتا، اور جس شکم میں محبوب رہ چکا پھر اس شکم میں وہ رہتا، قدرت کی غیرت کو گوارا نہ ہوا، محبوب جہاں تو رہ چکا ہے پھر تیری جگہ کوئی رہے، پھر وہ پیدا ہوتا، پیدا ہو کر بھیا کہتا، بڑا بھیا کہتا، قدرت کو یہ تو گوارا ہوا کہ تجھے در یتیم کریں گے مگر تجھے بھیا کہنے والا پیدا ہے۔ واہ سبحان اللہ، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت۔ تو بے مثال ہوگا محبوب، تو بے مثال ہوگا، اس لیے کہ جب 2 بھائی آپس میں لڑتے ہیں وہ کہتے ہیں میاں آپ کا مرتبہ کچھ بھی ہو لیکن جو تیرا باپ ہے وہی میرا باپ ہے، جو تیری ماں ہے وہی میری ماں ہے۔ قدرت کو یہ گوارا نہ ہوا کہ کوئی محبوب سے مثلیت کا دعویٰ کرے، تجھے یتیم کر کے ساری شفقت باپ سے زیادہ دیں گے لیکن کوئی تیری مثل پیدا نہیں کریں گے، کیوں؟ اس لیے کہ لم یاتی نظیروں کا فی نظر مثلے تو نہ شد پیدا جانا، جگ راج کو تاج تورے سر سوہے ہے تجھ کو شہ دو سرا جانا۔ آپ کی مثلیت ہو ہی نہیں سکتی۔ اللہ اکبر۔ اس کے بعد پھر ماں کے شکم میں رہے، ماں کے شکم میں رہے۔ سیدہ آمنہ فرماتی ہیں مکے کی عورتیں مجھ سے کہتی آمنہ تو بیوہ ہے، توجہ کر، آمنہ تو بیوہ ہے، بیوہ ہو کر تو خوشبو اتنی کیوں استعمال کرتی ہے؟ تیرے بدن سے اتنی خوشبو ہے، بیوہ کو اتنی خوشبو کا استعمال نہیں کرنا چاہیے، عورتیں تو ہی عورتیں ہوتی ہیں۔ آمنہ تو بیوہ ہو کر اتنی خوشبو استعمال کیوں کرتی ہے؟ سیدہ آمنہ نے کہا اللہ کی عزت کی قسم میں نے کبھی خوشبو استعمال کی ہی نہیں،
یہ خوشبو تیرے جسم سے آتی کیسے ہے؟ تو میں نے کہا جو میرے شکم میں جلوگر ہے یہ اسی بچے کا کمال ہے کہ میرا جسم مہکتا ہے۔ حالانکہ ڈاکٹر بھی کہتا ہے، سائنس بھی کہتی ہے، جب ماں کے پیٹ میں بچہ آتا ہے تو ماں کے شکم سے ایک عجیب قسم کی بدبو نکلنے لگتی ہے، بدبو پیدا ہوتی ہے۔ اس کی کئی وجوہات ہیں، اس کا تذکرہ یہاں نہیں، اہل علم جانتے ہیں۔ اللہ اکبر۔ لیکن یہاں مصطفیٰ کریم اپنے نبی جس کا کلمہ پڑھتے ہو، ماں کے شکم میں یہ مقام ہے۔ پھر اس کے بعد کہا گیا، پھر بہت سی تفصیل آتی ہے، سرے شام سے، اللہ اکبر، جس کا انتظار تھا 11 ربیع الاول کا سورج غروب ہوتا ہے، 12ویں کا چاند طلوع ہوتا ہے، سرے شام سے ہی آمنہ کے گھر میں فرشتوں کا پیرا ہے، آمنہ کے آنگن میں فرشتوں کا پیرا ہے۔ بلکہ یہ کہوں، قدرت کا نقیب کہتا ہے، جبریل سدرہ پہ رہنے کا وقت نہیں، اسرائیل روحوں کے قبض کرنے کا وقت نہیں، اسرافیل سور کا موقع نہیں۔ اللہ اکبر۔ قضا و قدر کے فرشتوں، اللہ اللہ، تم کہتے تھے نا مولا تیرا حسن کیسا ہے، ہم بھی اس کے مشتاق ہیں۔ او میرے حسن کے متلاشیوں، جاؤ، اگر میرے حسن کا آئینہ دیکھنا ہے تو آمنہ کے گھر چلے جاؤ اور آئینہ دیکھ کر اندازہ کر لو۔ جب آئینے کی یہ شان ہے تو صاحب آئینہ کے حسن کا سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ آپ کی طلعت ہے رب کا آئینہ، آپ کی طلعت ہے رب کا آئینہ، جس میں چمکے حق کا جلوہ آپ ہے، جس میں چمکے حق کا جلوہ آپ ہے۔ اللہ اللہ۔ اب میں کہوں، اللہ اکبر، جبریل موجود ہے، اسرائیل موجود ہے، اسرافیل موجود ہے، میکائیل موجود ہے، فرشتے موجود ہے، انبیاء کی ارواح موجود ہے، انبیاء موجود ہے، اس لیے کہ وہ آنے والا ہے جس کے ڈنکے بجانے آئے تھے، وہ آنے والا ہے جس کے لیے کائنات سجائی گئی تھی، وہ آنے والا ہے جس کے لیے کائنات بنائی گئی تھی۔ نہ کیوں آرائشیں کرتا خدا سارے زمانے میں، نہ کیوں آرائشیں کرتا خدا سارے زمانے میں، تمہیں دولہا بنا کے بھیجنا تھا بس میں امکان میں۔ اللہ اکبر۔ وہ آنے والا ہے جس کے سیس کی وجہ سے، جس کے چہرے کی سرخی سے شفق کا جمال پیدا کیا، افق کی سرخی پیدا کی، جس کا تبسم والنجم ہے، جس کا چلنا لاؤس و بحاظل بلد ہے، جن کے ہاتھ ید اللہ ہے، جس کا چہرہ اللہ اکبر وہ خدا بھاتی صورت ہے، اللہ اللہ، جس کا چہرہ بددہاں ہے، جس کی زلفیں واللیل ہے، اللہ اللہ، جس کی شان یہ ہے وہ کمبل اوڑے تو قرآن آئے، وہ جلال میں آئے تو قرآن آئے۔ اللہ اکبر۔ اندازہ تو فرمائے، معصوم بچپنے کو بھی قرآن بیان کرے، ان کے والد کی قرآن قسم اٹھائے۔ اور یاد رکھنا، سارے اہل علم اس پر متفق ہے، قدرت نے کسی کی عمر کی قسم نہیں اٹھائی، قرآن نے کسی کی عمر کی قسم نہیں کھائی۔ ایک ہستی ہے خدا جس کی جان اور عمر کی قسم اٹھاتا ہے۔ اللہ فرماتا ہے لعمرک محبوب، تیری عمر کی قسم، تیری جان کی قسم۔ آپ سے پوچھتا ہوں کیا سمجھے داڑھی والو، کیا سمجھے؟ کبھی سمجھا تیری عمر کی قسم، تیری جان کی قسم کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ کوئی کسی سے پیار اتنا کرتا ہے توجہ، کوئی کسی سے پیار اتنا کرتا ہے کہ اس سے زیادہ نہیں کرتا، تھوڑی دیر چاہے روکے تو بڑی نوازش، کرم فرمائی۔ اس لیے کہ یہ شہد ہو تو پھر کسے پرواہ شکر کی ہے۔ ہاں تو اب ذرا یہ شہد کا تذکرہ ہو رہا ہے، میری توجہ تھوڑی سی بڑھ جائے گی ورنہ اور کوئی بات نہیں، اس لیے کہ میں یاد کر کے نہیں آیا۔ یاد کر کے آؤ تو پھر لفظ یاد رہتے ہیں، میں تو یاد کر کے آتا ہی نہیں، تو اس لیے آپ کا جو ذوق رہتا ہے اس کے مطابق بات ہوتی ہے۔ تو توجہ آپ کی ہے، میرا ذہن نہ بھٹکے، توجہ کریں۔